جی، لاسٹ ٹائم جو ہم نے واقعات ڈسکس کیے تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی ہے اور صحابہ سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس خواب کی اطلاع دی، اور انہیں صحابہ کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ سب جو ہیں مکے سے محبت کرتے تھے، اور مکے میں چونکہ رہے تھے تو مکے کے ساتھ ایک تعلق تھا، اور اس کے علاوہ بیت اللہ کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ فرمائیں گے، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب یہ بات سٹارٹ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، تو آس پاس کے جو لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اس سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا، اور یہ ایک پلان بنایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی روانہ ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی عمرہ کریں گے۔ آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا خوشی کے لمحات ہوں گے، اور اسپیشلی مہاجرین کے لیے، کیونکہ مہاجرین کا تو سارا بچپنا، اپنی جوانی، سب کچھ مکے میں تو گزرا تھا، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے آئے تھے محض اللہ کی خاطر۔ اب اللہ ہی کی خاطر وہاں پر جا رہے تھے، اور جا بھی حضور کے ہمراہ رہے تھے، ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک خوشی کا ان کے لیے کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی اس چیز میں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ جو انصار کے بھی کچھ صحابہ شامل ہو گئے، اور اس طرح جو ہے تقریباً 1500 کے قریب جو صحابہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نا ہتھیار نہیں لے کے جائیں گے، تو صرف جو ہے وہ چند تلواریں ہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ ہتھیار لے لیتے ہیں، لیکن صرف چند تلواریں لی گئیں، زیادہ ہتھیار جیسے جنگ کے لیے جاتے ہیں تو اتنی زیادہ چیزیں نہیں لی گئیں۔ تو اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، وہاں پر پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے عمرے کا احرام باندھا، اور تاکہ لوگ اس چیز کا اطمینان کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی خاطر نہیں آئے۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب لڑائی نہیں کرنی، تو یہ ایک سمبل تھا۔ اس سے احرام باندھ کے ایک میسیج دیا گیا کہ دیکھو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کر کے ہم نے چلے جانا ہے، تو ہم نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی۔ تو آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جاسوس جو تھا، جو کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس تھا، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آگے روانہ کیا کہ آپ آگے آگے چلیں، اور آپ آگے سے خبریں ہمیں بھیجتے رہیں کہ کفار جو ہیں، جو قریش ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم پر حملہ کر دیں یا کچھ ایسا ہو۔ تو اس پریکاشن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاسوسوں کو آگے بھیج دیا کرتے تھے کہ تاکہ وہ معلومات جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ تو اب وہ جو جاسوس تھے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک موقع پہ اطلاع دی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ جمع ہو رہے ہیں، کچھ قبائل بھی جمع ہو رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ پلان کیا کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا، تو اس لیے یہ ریزسٹنس ہے۔ تو اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی۔ جب یہ انفارمیشن پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور مشورہ فرمایا۔ اچھا، یہاں سے نا آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے بھی کتنے واقعات پڑھے ہیں، تو ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح
امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوتے تھے یا کوئی ایز اے ہول ایز اے جماعت کے طور پہ کچھ ڈیسیجنز لینے ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے اور صحابہ کو اپنے اس مشورے میں شامل فرماتے تھے۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا، تو اس میں کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ جو لوگ قریش کی مدد کے لیے آ رہے ہیں نا، یہ جو آس پاس کے قبائل ہیں، کیونکہ جو قریش ہیں انہوں نے آس پاس کے کچھ قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور ان کے بندے بھی، ان کے واریئرز بھی وہ اپنے ساتھ جمع کر رہے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ان کے قبیلوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ان کے اہل و عیال پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا اس چیز سے ڈر کے مارے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ بھی کچھ رائے آئی، اور کچھ نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کی طرف ہی چلتے ہیں، اگر کوئی لڑائی کے لیے آیا تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح مکس جو مشورے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ رہے تھے۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اب آگے چلو، سفر جاری رکھتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر جو قریش تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا علم ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی بھی ایک مجلس شورا بلائی، اور انہوں نے یہ ایک وہاں پہ مشن دیا، جو مشن سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ کہ بس کسی طرح مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ایک جو نارمل روٹ تھا نا، اس سے ہٹ کر ایک راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا اور وہاں سے جاری رکھا۔ تو بنی کعب ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش کے نا کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے نا وہ آپ سے لڑنے کے لیے نا آگے تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا، ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 200 سواروں کا دستہ لے کر وہاں پر تیار کھڑے ہیں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو غزوہ احد میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی بے جگری سے لڑے تھے، تو انہوں نے 200 سوار جو تھے نا وہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو روکیں گے۔ تو انہوں نے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے اس وقت تو جب یہ کفار کی سائڈ پہ تھے، تو انہوں نے وہاں پر اپنے جو لشکر تھے، جو 200 لوگ تھے، وہ اس طرح کھڑے کیے کہ وہاں سے ایک اونچی جگہ پہ کھڑے کیے کہ مسلمانوں کے پورے جو لشکر تھا، جو مسلمانوں کا پورا ایک قافلہ آ رہا تھا، تو یہ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کچھ پلان کیا کہ ہم کسی طرح جو ہے نا مسلمان جب کوئی نماز میں ہوں گے یا کوئی کسی طرح کسی اور کام میں ہوں گے تو ہم جو ہے نا مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اسی دوران جو ہے ایک نماز کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، صلاۃ الخوف جس کو کہتے ہیں، جو جنگ کے مخصوص حالات میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا حکم بھی نازل فرمایا۔ تو حضرت خالد جو تھے وہ اس وقت حملہ نہیں کر سکے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح جو ہے نا لڑائی میں نہ پڑیں۔ تو اس میں جبکہ جو قریش تھے ان کی طرف سے کچھ ایک ٹینس ماحول چل رہا تھا، قریش کی طرف سے ایک شخص تھا جو کہ سفیر کے طور پہ آیا، پیغام لے کے آیا قریش کا نا، اور اس نے کہا کہ جو ہے آپ بیت اللہ کا عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس چلے جائیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہوئی، لیکن کوئی جو ہے وہ کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ تو وہ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟
اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگ وہاں ہوں گے. یعنی کہ اس نے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے جو ہے نا وہ تھریٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں اگر لڑیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کی قوم کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ ساتھی مارے جائیں گے تو پھر بھی بدنامی ہوگی. تو اس طرح نا اس نے ٹالنے کی بڑی کوشش کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا وہ اس وقت یہی فیصلہ فرمایا ہوا تھا کہ ہم نے سفر کے لیے جانا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے. اچھا، وہ شخص جو تھا، ایک شخص تھا اس کا نام جو کہ عروہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا داڑھی پکڑ لیتا اس انداز میں. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے اور ہاتھ پہ تلوار تھی. تو جب بھی وہ اس طرح ہاتھ آگے بڑھاتا ہے نا داڑھی پکڑنے کے لیے، تو وہ اپنی تلوار کا نا دستہ ہوتا ہے جو اس کی ایسی سائڈ ہوتی ہے جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے، وہ اس کے ہاتھ پر مارتے کہ ہاتھ پیچھے کر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہاتھ اپنا پرے رکھ. تو یہ جو ہے نا خیر اس طرح کے کچھ واقعات پیش آتے رہے، ایک ٹینس ماحول چلتا رہا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. قریش نے چھوٹی موٹی اور سازشیں کرنے کی بھی کوشش کی، وہ ڈیٹیل ہے، لیکن کوئی معاملہ نہیں چلا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم ایک سفیر، ایک صحابی کو نا سفیر بنا کے بھیجتے ہیں قریش کے پاس، جو قریش کو جا کے ہمارا موقف سمجھائے کہ جی ہم نے ادھر عمرہ کرنا ہے، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم کسی لڑائی کی شکل میں نہیں آئے، تو آپ بھی ہمیں عمرے سے نہ روکیں کیونکہ ہمارا آپ سے لینا دینا نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. تو اب اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ سفیر کے طور پہ جائیں. اب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے بہادر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک بہادری ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مجھے نہ بھیجیں کیونکہ میرے قریش کے ساتھ جو ٹرمز ہیں نا وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں. کہ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذرا رچ فیملی سے تھے تھوڑے، اور ان کے جو قریش تھے نا ان کے ساتھ ٹرمز اتنے برے نہیں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور ایک جلالی قسم کے بندے تھے. تو جو جتنے بھی کفار تھے ان کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، کسی سے بھی نہیں تھے. تو اس لیے انہوں نے حکمتاً یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اٹس بیٹر کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ ایکسیپٹ کر لیا. اور اچھا یہاں پہ بھی کتنی خوبصورتی ہے کہ دیکھیں صحابہ جو تھے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دینا وہ سب رکھتے تھے، لیکن صحابہ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے خوبصورت انداز میں کی تھی کہ وہ مشورہ ضرور دیا کرتے تھے اور اپنی ایک رائے ضرور رکھتے تھے. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جہاں پہ ان کو کوئی مناسب مشورہ ملتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے ڈیسیجن کو ریورٹ کر کے اس مشورے کو لے لیتے تھے. تو یہ بھی ایک نا لیڈرشپ کی نشانی ہوتی ہے کہ جو ہمبل لیڈرز ہوتے ہیں نا، جو اپنے ساتھیوں کی بات سنتے ہیں، ان کے مشورے سنتے ہیں، ان کے مشورے لیتے ہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی مناسب مشورہ ہو تو کاز کو دیکھتے ہوئے جو کاز کو ڈیمیج ہونے سے بچائے تو اس کو لے لیتے ہیں. تو اس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف بھیج دیا. تو قریش نے جب ان کو دیکھا تو اب وہاں پہ ایک قریش تھے جن کا نام تھا سعید بن عاص. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، ان کا ان سے تعلق تھا. تو انہوں نے کہا مرحبا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو پکڑ کے انہوں نے بڑا ویلکم کیا اور اپنے پاس لے گئے. تو وہاں جا کر پھر جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سربراہان جو تھے قریش کے، ان سے ملاقات ہوئی. ان کو ساری بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بتائی کہ دیکھیے
ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، ہمارا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، تو آپ ہمیں عمرے سے نہ روکیں۔ ویسے بھی تو عرب میں لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے، بیت اللہ کا طواف کرنے پہلے بھی آیا ہی کرتے تھے، یہ کون سا فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں؟ تو آپ صرف ہمارے یہ بغض کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر آپ اس چیز سے ہمیں نہ روکیں۔ اچھا، مین وائل جو قریش تھے نا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تھوڑے عرصے کے لیے اپنے پاس روک لیا، یعنی کہ جتنا ٹائم مسلمانوں نے سوچا ہوا تھا نا کہ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ جائیں گے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے کچھ عرصہ، کچھ دن زیادہ رک گئے۔ غالباً اس کی یہ وجہ ہوگی کہ کفار یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی خاص نتیجے پہ پہنچے، کچھ تھوڑا سا مشورہ کریں، کچھ ڈسکشن کریں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہ بات جو تھی یہ مسلمانوں کے لیے انبیئریبل تھی، اور یہ افواہ جو تھی یہ پھیل گئی۔ تو اس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت تھا، اس کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ اگر تو واقعی ایسا ہوا ہے، اور اگر تو یعنی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، تو پھر ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں جب تک ہم جو ہے نا ہم بدلہ نہیں لے لیں گے۔ تو یہ بیعت ہوئی، اس پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یعنی کہ اپنا ایک ہاتھ رکھا اور اس پر تمام صحابہ نے بیعت کی، تمام صحابہ نے اس پر ہاتھ رکھا، پھر ایک کے بعد دوسرے صحابی کے ساتھ تیسرے، اس طرح ایک چین بن کے نا ایک وہ تمام صحابہ نے بیعت کی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ ہی نا اپنے اس ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لیا۔ تو یہ بیسیکلی ایک جیسچر تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ بے شک اللہ مؤمنین سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو یہ اصل میں نا مسلم بردرہڈ کا ایک کانسیپٹ تھا کہ مسلمان جو تھے چونکہ حضرت عثمان ان کے سفیر بن کے گئے تھے، تو ایسی یونٹی تھی کہ وہیں پہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے نا لڑیں گے نہیں، لیکن جیسے ہی اپنے ایک ساتھی کی خبر ملی ہے اسی وقت رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ اب ہم جو ہے نا جیسے اگر ہمیں بدلہ لینا ہو، جیسے کرنا ہو، ہم یہ کام کریں گے۔ تو یہ جو ایک مسلمانوں کی ایک جو یونٹی ہے نا، یہ اتنی اہم چیز ہے، اور آج ہم اس سے سب سے زیادہ محروم ہیں۔ مسلمانوں کا آپس میں ہمارا تعلق اس وجہ سے ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور بینیفٹس ہوتے ہیں یا دنیا کی کسی مصلحت کے لیے یا کسی اور چیزوں کے لیے، لیکن ایک محبت، ایک آپس کا تعلق جو ہے نا اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے اللہ ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، لیکن ہمارے اندر یونٹی ہوتی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ میرے مزاج کے مطابق چلے، تو اس طرح جو ہے نا کوئی کسی کے مزاج کے مطابق نہیں چل پاتا۔ تو یہ مسلمانوں کی جو عادات تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو بیت رضوان کہتے ہیں، اور دیکھیں اللہ نے قرآن میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے نا اس کو پریزرو کر دیا کہ تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک لیسن ہو کہ دیکھو اس قسم کی جو یونٹی ہے نا، یہ جو ایک بردرہڈ ہے، یہ ہمیں چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں یہ جو سٹارٹ ہے نا ہمارے لیول پہ، اس کا سٹارٹ ہمارے اپنے سرکل سے ہوتا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی اب ہم بیٹھ کے پوری امت کو اکٹھا تو نہیں کر سکتے، لیکن چلو جتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے، کوئی ہمارے آس پاس والے ہیں، کوئی دوست ہیں، کوئی کلاس فیلوز ہیں، کچھ ایسے ہیں، تو ایٹ لیسٹ جتنا سرکل ہمارا ہے یا جتنا دائرہ اختیار ہمارا ہے، ہم وہاں پر تو یونٹی بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے اندر یونٹی نہیں پیدا ہو پاتی، ہم مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو یونٹی ہے یہ اتنی پسند آئی۔ اچھا، اس کے بعد قریش نے
یہ اس بات کو محسوس کر لیا، ان تک خبریں پہنچ گئیں کہ بھئی وہاں تو یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک کافر تھا جس کا نام سہیل ابن عمر، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اس طرح کے جو ہے وہ اس طرح کی جو ٹرمز ہیں وہ طے کرو کہ جس میں صلح ہو جائے. اب قریش کو اصل میں تین جو جنگوں میں پہلے ایک ہار تو ہو چکی تھی، غزوہ بدر میں، پھر غزوہ احد میں بھی ان کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا، اور پھر غزوہ خندق بھی ہوئی تھی. تو اس لیے نا قریش کا اب وہ والا پہلے جیسا روب اور پہلے جیسا ان کا وہ معاملہ نہیں تھا. تو اس لیے یہ بھی مسلمانوں سے اب ڈرتے تھے، تو اس لیے یہ بھی چاہتے تھے کہ بس جو ہے وہ کوئی صلح والا ہی معاملہ ہو جائے. تو یہ جو سہیل ابن عمر تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا. یعنی کہ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہی پہچان گئے تھے. پھر اس کے بعد آپس میں کچھ نیگوسیشنز ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سہیل ابن عمر کی، اور آپس میں جو ڈسکشن ہوئی اس میں صلح کی کچھ شرائط طے ہوئیں. اب یہ جو شرائط ہیں یہ بڑی اہم تھیں. پہلی شرط تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے. اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے. ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی، اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب جو پہلی شک ہے اس کو پڑھ کے بھی لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان اتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اتنا سب کچھ کر کے آئے ہیں، اور طے کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان اس سال نہیں عمرہ کریں گے. تو بظاہر یہ دیکھنے میں ایک شرط ایسی لگ رہی ہے کہ اس سے مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ہار ہو رہی ہے. دیکھیے وہاں سے اتنی تیاری کر کے، دیکھیں نا یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہو اور جائے اور ادھر جیسی سعودیہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے تو وہ آپ کو کسی بھی وجہ سے، چاہے کرونا کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، خدا نخواستہ اگر آپ کو عمرہ کرنے سے منع کر دیں تو آپ کتنے دکھی ہوں گے کہ یار میں نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا سب کچھ کیا. اور یہ تو خیر اتنا سفر بھی نہیں ہے، اس دور میں تو سفر بھی کتنا مشقت والا ہوتا تھا اور کتنی مشکل ہوتی تھی اس سفر میں. تو صحابہ اتنا سب کچھ کر کے اس سفر کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں سے یہ بات طے ہو رہی ہے کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے. اچھا، دوسری جو شک تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ان کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی. لوگ جو ہیں وہ امن سے رہیں گے اور کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات بھی طے ہوئی. اور تیسری ایک شک طے ہوئی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا. یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جو قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے. یعنی کہ جو بھی ان دونوں پارٹیز میں کسی کے ساتھ بھی شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکے گا. اور اگر ان میں سے کسی ایک فریق جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ پوری پارٹی پہ زیادتی شمار ہوگی. اور چوتھی شک یہ بھی بظاہر بڑی عجیب سی تھی کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، یعنی کہ بھاگ کر، اگر کوئی مسلمان ہے وہ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس کریں گے. لیکن اگر مسلمانوں کا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اس سے واپس نہیں کریں گے. اب یہ بڑی ان ایون سی ایک کنڈیشن لگ رہی ہے کہ بھائی اگر وہاں سے کوئی مسلمان بھاگ کے آ رہا ہے تو مسلمان اس کو شیلٹر دے سکتے ہیں، لیکن ڈیسائیڈ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بھاگ کے آئے گا، کوئی مکے سے مسلمان کوئی شخص ہو جاتا ہے، اور وہ کیونکہ بہت سارے مسلمان ابھی بھی مکے میں تھے جن پر ظلم اور زیادتی اور سب کچھ ہوتا تھا، کہ اگر کوئی وہاں سے بھاگ کے مدینہ آ جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور اگر مسلمان کوئی جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کریں گے. تو اب یہ کچھ شرائط ایسی تھیں جو بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمانوں نے بڑے دب کے یہ جو ہے یہ صلح ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے بڑا دب کے جو ہے نا
اس پر عمل کیا۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تحریر لکھ دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ دیکھو اس کو سٹارٹ ایسے کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، دوسری طرف جو سہیل تھا نا، سہیل ابن عمر، چونکہ وہ مشرک تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم نہیں جانتے یہ رحمان کون ہے، آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الرحمن الرحیم کو تو وہ نہیں مانتے تھے، ہاں اللہ کو مانتے تھے، وہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ ایسے لکھو۔ اور دوسری جگہ جب معاہدہ لکھنا سٹارٹ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھوایا کہ آپ اس طرح لکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت کی۔ اس پر بھی اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ محمد الرسول اللہ بھی نہ لکھیں، آپ صرف اپنا نام لکھیں، رسول اللہ نہ لکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ لکھ لیتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نا یہ رسول اللہ کو مٹا دیں۔ اب ادب کی وجہ سے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں مٹایا کہ میں یہ کیسے یہ رسول اللہ کا لفظ میں کیسے کاٹوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لے کے نا وہ لفظ کاٹ دیا۔ تو خیر اس طرح جو ہے پوری ایک وہ دستاویز لکھی۔ اچھا، اتنی میں نا ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک مسلمان صحابی تھے جن کا نام تھا ابو جندل رضی اللہ عنہ، اور یہ جو تھے ابو جندل یہ سہیل ابن عمر کے ہی بیٹے تھے، جو اس وقت معاہدہ کرنے آیا ہوا تھا نا، یہ اسی کے بیٹے تھے، اور یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ اس وقت ان کو سہیل ابن عمر نے بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا، ان کو باندھ کے رکھتا تھا اور ان پر اس طرح ظلم کرتا تھا۔ یہ جو تھے نا وہ کسی طرح نا مکے سے بھاگ بھوگ کے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اچھا، یہاں پہ نا یہ عجیب ایک آپ کو ایک فیلنگ کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ آئے، اب جیسی وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے مسلمانوں کے درمیان پہنچ گئے، تو سہیل ابن عمر وہیں پہ کھڑا تھا، تو اس نے دیکھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوراً کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس سے میں آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، یعنی کہ ابھی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، تو اب یہ مسلمان ہے، یہ بھاگ کے آپ کے پاس آیا ہے، تو اس لیے یہ پہلا شخص ہے، ہمارے معاہدے کا اطلاق اس پر ہوگا، تو میں یہ ہی از دا فرسٹ ون کہ میں اس معاہدے کے حوالے سے آپ سے معاملہ کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو جو ہے نا ابھی ہمارا یہ مکمل نہیں ہوا، تم ایسا کرو کہ تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ وہ جو سہیل بن عمر ہے نا، وہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے منہ پہ نا زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ 1500 صحابہ ادھر کھڑے ہیں، رسول اللہ ادھر کھڑے ہیں، اور ابو جندل کس کیفیت میں بیڑیوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں، اور جو ہے سب کے سامنے ان کے ساتھی کو، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کتنا تعلق تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہاں پہ ابو جندل کو ان کے سامنے تھپڑ مارا جا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت حضرت عمر کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس وقت جو یہ جو صحابہ تھے کتنے غصے میں تل ملا رہے ہوں گے، اور ایون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے نا وہ سب غصے میں کانپ رہے تھے، لیکن کسی نے جو ہے نا وہ لڑائی نہیں کیا۔ تو اب جو مشرکین کی طرف نا وہ جو سہیل ابن عمر تھا، وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو کھینچ کے واپس مکے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ تو ابو جندل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ زور زور سے کہنے لگے کہ مسلمانوں دیکھو، میں مشرکین کی طرف واپس جاؤں گا، وہ مجھے میرے دین کے بارے میں گمراہ کریں گے، اور یعنی کہ وہ روتے رہے اور اس طرح چیختے رہے کہ مسلمانوں میری ہیلپ کرو، اور میں دیکھو تمہارا بھائی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اب اگر امیجن کریں کہ ہم لوگ ہوتے تو ہم کہتے، یعنی کہ ہم کیسے یہ چیزیں بیئر کرتے،
بہرحال یہ صحابہ تھے اور ان کا درجہ بھی اسی لیے زیادہ ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حالات جو فیس کیے ہیں ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان سے عہد کر لی ہے, ہم بدعہدی نہیں کر سکتے. اب یہ ہے وعدے کی پاسداری کہ جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے اور جب آپ کسی کو زبان دے دیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے فرم رہنا ہوتا ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. کوئی ایک جگہ آپ کو ایسی نہیں ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی معاہدے کیے ہیں پوری سیرت میں, ایک جگہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ فوراً آگے بڑھ کر ابو جندل رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو کہتے رہے کہ ابو جندل صبر کرو. اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ نا اس طرح آگے جھک کر نا ابو جندل رضی اللہ عنہ کے کان میں کہتے تھے, پاس ہو کے کہتے تھے کہ ابو جندل صبر کرو, یہ مشرک لوگ ہیں, ان کا خون تو بس ایسے ہے جیسے کتے کا خون ہے. یعنی کہ ان کا مطلب تھا کہ بالکل ان کا خون تو کسی قدر و قیمت کا نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جو تلوار تھی نا وہ تھوڑی سی نا آگے کرتے جا رہے تھے, اس کا دستہ آگے کر رہے تھے کہ میں تو مار نہیں سکتا کیونکہ ادھر معاہدہ ہوا تو ابو جندل خود ہی میری تلوار لے کے نا اپنے باپ کا سر اڑا دیں. تو اس طرح نا صحابہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھتے تھے اور کس طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ ساتھ ساتھ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نا یہ تلوار کو تھوڑا سا آگے کر رہے ہیں کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ نکال کے نہ اڑا دے. تو لیکن بہرحال حضرت ابو جندل اس وقت جو کہ جس کیفیت میں جس ٹراما میں تھے وہ اس پوائنٹ کو کیچ نہیں کر سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کے نا اپنے باپ کا سر اڑا دے گا, لیکن اس نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح جو ہے وہ نافذ ہو گیا. بہرحال اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی. اب یہ جو اب سارا معاملہ ہوا اور وہیں پر پھر جو ہے سر منڈا لیے گئے اور پھر جانور بھی ذبح کر دیے گئے. تو مسلمان جو تھے نا وہ بڑے غم میں چلے گئے. یہ اصل میں اس طرح ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو چکے تو انہوں نے کہا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو, لیکن کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. اچھا, ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھی جو واقعہ نا وہ بڑا اہم ہے. یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو تھیں یہ پہلے ایک صحابی تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, ان کے نکاح میں تھی اور ان کو نا اپنی جو یعنی کہ دونوں میاں بیوی کو نا آپس میں بہت محبت تھی. یعنی کہ ان کی جو محبت تھی نا وہ مثالی تھی. تو اب ہوا یہ کہ جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے نا وہ جوانی میں ہی انتقال کر گئے, یعنی کہ کوئی ان کی 30-31 کوئی اتنی ایج ہوگی. تو جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے نا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب قیامت والے دن جو میاں بیوی ہوں گے نا وہ اکٹھے ہوں گے, تو میں آپ کے بعد نا کسی سے نکاح نہیں کروں گی کہ تاکہ جو ہے نا مجھے کسی اور کے ساتھ اکٹھا نہ ہونا پڑے. تو ایسی محبت تھی. تو وہ یہ چاہتی تھیں کہ چونکہ میں آپ کی نکاح میں ہوں تو بے شک میری جوانی اکیلے گزر جائے, لیکن جب میں قیامت والے دن اٹھائی جاؤں تو میں آپ ہی کی منکوحہ کے طور پہ اٹھائی جاؤں اور قیامت والے دن بھی ہم اکٹھے ہوں. تو ابو جندل وہ جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ نکاح کر لیجئے گا, اور آپ کو اور انہوں نے نا پھر دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو نا بہتر جو ہے ساتھ عطا فرمانا, اور اس طرح انہوں نے نا دعا کی. بہرحال ابو سلمہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے. پھر اب چونکہ مسلمانوں کو اس وقت جو ہمارے یہاں تو چونکہ دوسری شادی کا کانسیپٹ بہت ایک عجیب سا سمجھا جاتا ہے چونکہ ہم ادھر سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں اور ادھر ایک ہندوانہ کلچر ہماری عرصے سے ہمارے علاقے میں
لیکن عرب میں دوسری شادی ایک بڑی نارمل چیز تھی، اور وہ دوسری شادی کو کفالت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ چونکہ یہ تو کفالت بھی کرنی ہوتی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے پیغام بھیجا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا. سبحان اللہ، کیسا زبردست پروپوزل ہے. تو دعا قبول ہو گئی نا کہ ان سے بہتر شوہر مل گئے. تو جب ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہونا تھا نا، تو انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ کہ میں ایج میں زیادہ ہوں، میں یعنی کہ یہ ایج میں نا تھوڑی زیادہ تھی، تو آپ ایک تو اس چیز کو دیکھ لیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی نا اور بھی بیویاں ہیں، تو مجھے نا جیلسی ہوگی. تو یاد رکھیں جو دوسری شادی کے ٹاپک پہ یہ جو خواتین کو جیلسی ہوتی ہے نا، یہ نیچرل ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تو اور نہ اس پہ برا ماننا چاہیے، یہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جیلسی ہوگی کہ آپ کی تو اور بھی بیوی ہیں، تو مجھے جیلسی ہوگی. اور ایک اور بات فرمائی تو غالباً یہ تھی کہ میرے بچے بھی ہیں، اور اس حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں ایکسیپٹ کر لیں، اور اپنی جو یہ جیلسی والی بات تھی اس کے لیے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اندر سے یہ ختم ہو جائے. تو یہ ختم بھی ہوگی. بہرحال اب چونکہ ایج ان کی زیادہ تھی، تو یہ ان کو اللہ نے ذہانت بھی بہت دی تھی. اس موقع پہ نا ان کی ذہانت کام آئی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں نا تو آپ خود تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ نہ کہیں، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ کہہ چکے ہیں. اب آپ چپ کر کے نا آپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا. اچھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کر لیا ہے، تو پھر لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اصل میں مسلمانوں کے لیے نا یہ چیز، ان کو اس چیز کا غم بہت زیادہ ہوا تھا کہ، اور یہ ساری شرائط بظاہر ایسے لگ رہی تھیں کہ اللہ کے نبی نے دب کر جو ہے نا یہ شرائط قبول کی ہیں. اس لیے مسلمان جو تھے نا وہ عجیب کیفیت میں تھے. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا لیکن نہیں اٹھے. اچھا، یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنی اگزامپل سے لیڈ کرتا ہے. اس کی جو ذاتی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، اور اس کے اپنے جو اعمال ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑی ٹارچ ہوتی ہے اس کے فالوورز کے لیے. تو جو آپ کی زبان، آپ کے الفاظ جب دوسرے پہ اثر نہیں کر رہے ہوتے نا، تو آپ اپنے عمل کو دیکھ لیں کہ کہیں الفاظ اور اعمال میں کوئی کنٹراڈکشن تو نہیں ہے. اس موقع پہ جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں، جو آپ حرکات جو فیل کرتے ہیں، وہ لوگوں پر زیادہ امپیکٹ ڈالتے ہیں. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم گفتار کے تو غازی ہیں، کردار کے غازی ہم میں سے بہت کم ہیں ہی نہیں. چند ہی ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں یا اللہ والے ہیں، کردار کے غازی وہی ہیں. ہم لوگ باتیں اچھی کر لیتے ہیں، بیان اچھا کر لیں گے، سٹوریز اچھی سنا لیں گے، لیکن ہمارے جو کردار ہے نا وہ بڑے ویک ہیں. اس وجہ سے تو لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے لوگ ہم سے متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے اپنے اعمال ہی کمزور ہوتے. تو بہرحال اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایکشن سے لیڈ کیا، اور جب یہ معاملہ ہوا تو سارے صحابہ نے اس کو فالو کیا. اچھا، اس موقع پہ کچھ مہاجرہ عورتیں تھیں، وہ بھی آ گئیں، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس نہیں کیا. اچھا، کیوں واپس نہیں کیا؟ کیونکہ معاہدے میں جو لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ جو آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ اسے لازماً واپس کریں گے، تو خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو. تو چونکہ وہاں پہ آدمی کا ذکر تھا، رجل ان کا ذکر تھا، تو اس لیے جو مومنین، جو عورتیں تھیں، ان کو اللہ کے نبی نے واپس نہیں کیا، اور ان کے بارے میں پھر آیات بھی اتری. اب یہ جو دفعات تھی نا، اس سے مسلمانوں میں نا ایک بہت زیادہ بددلی پھیلنا شروع ہو گئی. مسلمانوں پر غم جو تھا نا، اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اسپیشلی اس چیز کو بہت زیادہ فیل کر رہے تھے، اور اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟
انہوں نے کہا کیا اگر ہم قتل ہو جائیں، ہمارے جو مقتولین ہیں، کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں اتنا دباؤ قبول کر رہے ہیں اور ایسی حالت میں واپس جا رہے ہیں کہ جو ہے ہم اتنے دبے ہوئے ہیں؟ تو یہ سارا ایک ان کی کنورسیشن تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ خطاب کے صاحبزادے، یعنی کہ خطاب کے بیٹے، کیونکہ ان کے والد کا نام خطاب تھا نا، تو یہ پکارنے کا ایک طریقہ تھا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے ایک اور کویشچن کیا، انہوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ تو یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ ابھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے نا یہی ساری باتیں ان سے کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے ماشاءاللہ مزاج نبوت میں وہ فنا تھے، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے اتنا اضافہ کیا، انہوں نے سارے سوالوں کے وہی جواب دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے تھے، اور آخر میں صرف اتنا اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی آیات نازل ہو گئیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہ جو فتح کی آیات نازل ہو گئی، فتح کی خوشخبری سنا دی گئی، اور اس صلح کو قرآن نے فتح مبین کہا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے، بڑی کامیاب فتح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ پڑھ کے سنایا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ پوچھنے لگے، فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور واپس چلے گئے۔ تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی یعنی کہ اس چیز کا احساس ہوا تو بڑے نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے۔ تو بہرحال اب جب یہ کنڈیشنز طے ہو گئیں، اب بظاہر چونکہ دیکھنے میں یہ ساری کنڈیشن مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ مسلمانوں نے صبر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، تو اللہ نے نا ان تمام کنڈیشنز کو مسلمانوں کے حق میں پھیر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح پھیرا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ عنہ، یہ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے۔ اب جب مدینہ ہے تو وہاں سے 2 لوگوں کو بھیج دیا گیا کہ بھئی ہمارا معاہدہ ہوا ہے، آپ ہمارا کوئی بندہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو واپس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ معاہدے کے مطابق ہی معاملہ کرنا تھا تو واپس کیا۔ اب جب واپس کیا تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے رستے میں نا ایک کو تو قتل کر دیا اور دوسرا ویسے بھاگ گیا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو صحابی تھے یہ ایک جگہ جو کہ مدینہ سے الگ تھی، یہ وہاں پر جو تھے یہ چھپ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو اور بھی جو مسلمان جو بھاگ کے آتے تھے مکے سے وہ وہاں چھپنے لگ گئے، اور انہوں نے نا پھر کفار کے جو قافلے تھے ان پر حملہ شروع کر دیا۔ اب چونکہ یہ مدینے میں تو نہیں تھے تو رسول اللہ ان کو واپس نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے نا الگ سے ایک جگہ پہ ایک کیمپ اپنا بنا لیا، جو مکے سے بھاگتا وہ جا کے ادھر چلا جاتا، اور یہ مل کے نا پھر کفار کے مکے والوں کے قافلے لوٹتے۔ تو اس سے نا مکے والوں کو پریشانی ہوئی، اور انہوں نے خود آ کے کہا کہ اچھا آپ کے پاس اب جو بندہ ہے نا آپ اس کو واپس نہ لوٹائیے، اس کو اپنے پاس ہی رکھیے۔ تو اللہ نے کیسے یہ کنڈیشن مسلمانوں کے حق میں بدل دی۔ دوسری کنڈیشن جو جنگ والی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک طرف سے سکون ہو گیا کہ اب ہمیں یہاں سے حملہ نہیں ہوگا،
تو اس دورانیے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کاموں کو بڑھا دیا. ایک دعوت و تبلیغ کے کام کو، کیونکہ مسلمانوں کا اب یہ سکون ہو گیا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی ان کے ساتھ، یہاں سے ہمیں تھریٹ نہیں ہے. تو جو آس پاس کے دوسرے علاقے تھے نا، ادھر دین کو پھیلانے میں مسلمانوں نے اپنی انرجیز کو ادھر لگا دیا. اور جو بادشاہ تھے مختلف علاقوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام سے خطوط بھی روانہ کیے. تو اس طرح یہ کچھ چیزیں تھیں. یہی معاہدات جو تھے یہ مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگ گئے. تو اس سے پھر مسلمانوں نے ابھی آگے انشاءاللہ پھر اگلے واقعات میں ہم پڑھیں گے کہ پھر کیا ہوا. پھر مسلمانوں نے پھر خیبر کا رخ کیا اور پھر خیبر کے معاملات ہوئے. تو یہی صلح حدیبیہ بغیر لڑے مسلمانوں کے حق میں کنورٹ ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.